یہ ہے 21ویں صدی کا سب سے قیمتی چیز، اتنی قیمتی کہ پیسہ، سونا، تیل یہ سب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کی سپر پاورز کنٹریز اس وقت اس کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ریس کا اینڈ بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے۔ بظاہر معمولی سا یہ پتھر نظر آنے والی چیز شاید ایک بہت بڑی جنگ کا سبب بننے والا ہے، جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایسی جنگ جس کے بارے میں ایکسپرٹس اور ایسٹرولوجسٹ وارن کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ہے ورلڈ وار 3۔ اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ شاید یہی پتھر ہوگا۔ آخر کیا ہے یہ چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کی کنٹریز ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا پتھر ہوگا جس سے ہمارے سارے ٹیکنالوجی گیجٹس جیسے کہ موبائل فونز، کمپیوٹرز، ٹی وی، جنگی ہتھیار اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی بیٹریز چلتی ہیں؟ وہ ہے زمین میں پائے جانے والی بہت ہی نایاب دھات جسے ہم کہتے ہیں لیتھیم۔ لیتھیم کو اس وقت پوری دنیا میں وائٹ گولڈ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیوچر AI یعنی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور الیکٹرک وہیکل یعنی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ کا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں یوز ہونے والا سب سے بڑا را مٹیریل لیتھیم ہی ہے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو الیکٹرک گاڑیوں کی سیل ہر سال 40% بڑھ رہی ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے حال ہی میں یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 2030 میں جتنی بھی گاڑیاں امریکہ میں بھیجی جائیں گی ان میں سے 50% الیکٹرک کارز ہوں گی۔ جیسے جیسے الیکٹرانکس پر دنیا کا فوکس بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ریچارجیبل بیٹریز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے سارے بڑے کنٹریز کے درمیان لیتھیم کے ریزروز تلاش کرنے کی دوڑ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس بڑھتی ہوئی لیتھیم ڈیمانڈ کی وجہ سے ایک ورلڈ وار کیسے چھڑ سکتی ہے؟ یہ سوال ہمیں لیتھیم سے جڑے ایک فنڈامنٹل مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسکارسٹی، یعنی کسی چیز کی شدید کمی۔ حقیقت میں لیتھیم کوئی ریئر یا نایاب دھات نہیں ہے، اور زمین پر کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس کو زمین سے نکالنا ہے، جو کہ انتہائی مشکل اور مہنگا کام ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لیتھیم کے ریزروز آسٹریلیا، چلی اور بولیویا کے پاس ہیں۔ چوتھے نمبر پر چائنا آتا ہے۔ چائنا دنیا کا 80% لیتھیم پروڈیوس کرتا ہے، اور الیکٹرک کارز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے بہت ایکٹیولی دوسرے کنٹریز میں لیتھیم ریزروز بنانے میں مگن ہے، جس میں افریقہ کے بہت سارے کنٹریز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح چائنا کی نظر افغانستان کے لیتھیم ریزروز پر بھی ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ افغان طالبان کے ساتھ آلریڈی ڈائیلاگ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ 2030 تک چائنا تقریباً 1000 اور لیتھیم آئنز پلانٹس لگا چکا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی 85% لیتھیم بیٹریز چائنا بنا رہا ہوگا، اور اس حساب سے تو چائنا واقعی میں 2030 تک دنیا کی سپر اکانومی بن چکا ہوگا۔ اب چائنا اتنی اسٹرانگ پوزیشن تک کیسے پہنچا، یہ ہم کسی اور ویڈیو میں کور کریں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ، جو کہ چائنا کا سب سے بڑا رائیول اور موجود دنیا کی سپر پاور ہے، اتنے آرام سے چائنا کو وہ چیز حاصل کرنے دے گا جس پر ساری دنیا کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 2001 میں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کا خیال ہوگا کہ امریکہ کا افغانستان پر حملے کا مقصد شاید طالبان کو ختم کرنا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اصل وجہ اوپیم حاصل کرنا تھا، لیکن 2010 میں امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پبلش ہونے والی رپورٹ کچھ اور ہی کہتی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان میں $1 ٹریلین کے لیتھیم ریزروز ہیں، جو کہ شاید چلی اور آسٹریلیا کے بعد دنیا میں تیسرے سب سے بڑے لیتھیم ریزروز ہیں، اور امریکہ کے افغانستان میں داخل ہونے کی اصل وجہ یہی تھی، لیتھیم ریزرو، کیونکہ اس وقت امریکہ کے پاس ریفائنڈ لیتھیم کے صرف 8% ریزروز تھے، اور الیکٹرک کارز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو لگ بھگ 5 لاکھ میٹرک ٹنز لیتھیم کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف یہ امریکہ کی افغانستان سے جانے کے بعد چائنا آلریڈی افغانستان پر نظر ڈالے بیٹھا ہے، اسی لیے چائنا افغان طالبان سے بات چیت کر رہا ہے اور افغانستان کے لیے بڑے بڑے پیکیجز اناؤنس کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر اس وائٹ گولڈ پر ہے جو فیوچر میں دنیا کی تقدیر بدلنے والا ہے اور اس کو ایک سپر پاور بنانے والا ہے۔ اس لیے بہت سے ایکسپرٹس کے مطابق افغانستان سے امریکہ کا نکل جانا ایسا ہی ہے جیسے امریکہ نے خود اپنے ہاتھ سے فیوچر کی سپر پاور کی سیٹ چائنا کو دے دی ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔